پی ٹی آئی کا بندہ تھا اور اب بھی سمجھے ہوں. زرداری کی بکس میں ہم جان بوجھ کر گئے تھے عمران کے پاس. میرے پاس تو تصاویر علی زیدی کے ساتھ بھی ہیں, میں جاری نہیں کرنا چاہتا. فیصل واڑا سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کلفٹن کا پہلا جلسہ آپ نے کیسے کیا تھا, بتائیں نا لوگوں کو. علی زیدی سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا, ان کے پہلے جلسے میں عزیر جان بلوچ نے 40 یا 25 سزوکیاں بھیجی ہیں, وہ عمران خان کا تھا. پریال صاحبہ نے آ کر معاملات طے کی. سینیٹر یوسف بلوچ بھی تھے, قادر پٹیل بھی تھے, خان صاحب آئے تھے, ان سے فون پہ میری بھی بات ہوئی. ذوالفقار مرزا نے بھی کی. وہ بات کرانے والی رابعہ ضیاء تھی, ٹیلی فون میرا تھا. نعیم الحق مرحوم ہمارا برج تھے. مسلم لیگ نون کے غوث علی شاہ آئے تھے. پھر شرائط ان کی تھوڑی سی وخریٹ تھی کہ خفیہ مدد کریں. عزیر جان بلوچ کی جے آئی ٹی آنے کے بعد پورے پاکستان میں یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا عزیر جان کی جو 2 ڈیفرنٹ جے آئی ٹی سامنے آئی ہیں, ایک جو سندھ حکومت نے ریلیز کی اور دوسری جے آئی ٹی جس کو پی ٹی آئی کے جو فیڈرل منسٹر اور پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی جس کو سامنے لائیں, ان دونوں میں عزیر جان بلوچ کے ساتھ ایک اور نام بہت پرومیننٹلی فیچر کر رہا ہے, اور وہ نام ہے حبیب جان بلوچ. عزیر جان بلوچ اور حبیب جان بلوچ. حبیب جان بلوچ پچھلے کئی سالوں سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں. تو برطانیہ میں فرینڈز آف لیاری کے نام سے گروپ تھا جس کو یہاں پہ جو ایک مختلف برطانوی پارلیمنٹ میں وہ ایونٹس کراتا تھا, اس کو ہیڈ کیا کرتے تھے حبیب جان بلوچ. اور جے آئی ٹی میں حبیب جان بلوچ کے اوپر جو ان کا نام سامنے آیا ہے, اس حوالے سے وہ دیگر عزیر جان بلوچ کون ہے اور اس نے تشدد کا راستہ کیوں اختیار کیا, وہ کیا کرتا تھا, یہ ساری تفصیلات عزیر جان بلوچ کے جو قریب ترین جو ان کے دوست ہیں, ایسوسیٹ ہیں حبیب جان بلوچ, ہم ان سے بات کرتے ہیں. حبیب جان صاحب, سب سے پہلے آپ کا ٹاپ 10 میں ان کے جو ایسوسیٹس, دوست, اسپانسر اور پتہ نہیں وٹ ایور کیپیسٹی آپ کا نام آیا, دونوں جے آئی ٹیز ہیں, دونوں میں آپ کا نام ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ بینگ اے لیارین, بینگ اے کراچین, میرا اس سے تعلق رہا ہے, اور ہم نے تو اپنی ساری کشتیاں جلا کر اس طرف ہم گئے تھے. اگر ریاست اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کراچی میں ایک گروپ کو سپورٹ نہ کرتی 30-35 سال تک, یعنی کہ یہ تو حقیقت ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ 22 اگست 2015 تک یہ ہوتا رہا ہے. رحمان بلوچ جس کو سردار, ہم نے سردار بھی اس کو ڈکلیئر کیا تھا, ہم نے وہاں میڈیکل کالج بنائے, ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی کو, کراچی یونیورسٹی کی ایک اضافی یونیورسٹی بنی جس کا نام لیاری شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی. ہم نے لا کالج بھی بنایا, ہم نے وہاں باکسنگ کلبز بھی بنائے, ہم نے وہاں فٹ بال بھی بنائے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ رحمان بلوچ اور عزیر بلوچ کا بہت بڑا رول ہے, اسی لیے وہ پیس ایوارڈ کی بات چل رہی ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے مجبوراً اس میڈیکل کالج اور ڈگری کالج اور لیاری یونیورسٹی کے نام پر اسے ایوارڈ دیے ہیں. جنہیں آپ سردار عزیر جان بلوچ کہتے ہیں, ان کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ تقریباً 200 لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ عزیر جان بلوچ نے یا خود مارا ہے یا مروایا ڈائریکٹ اس کے آرڈرز پہ. کیا آپ کے خیال میں, آپ عزیر جان کو بہت قریبی جانتے تھے, کیا یہ جو مرڈر ایلیگیشنز ہیں جے آئی ٹی میں, آپ سمجھتے ہیں کہ عزیر جان نے جو کیا وہ مرڈر ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا, وہ قتل و غارت گری کراتا تھا؟ میں اس کی ٹوٹل مسترد کرتا ہوں اس ایلیگیشنز کو, کہ جتنا عزیر کو میں جانتا ہوں وہ تعلیم سے محبت کرتا تھا. اس کا بیٹا آرمی کی اسکول میں پڑھتا رہا ہے, آریان, اس کی بچیاں اسکول پڑھتی رہی ہیں, اور اس نے اپنے دور میں اسکولوں کی بہتری کے لیے, کالجوں کی بہتری کے لیے, میڈیکل کالج, یونیورسٹی, سب کچھ اس نے کیا. راست والی الزامات کا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ الزامات کن لوگوں نے لگائے؟ میں تو یہ سوال پیدا کرتا ہوں کہ جو لوگ جے آئی ٹی میں موجود تھے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں. آصف علی زرداری کے ساتھ تھیں, یا الطاف حسین کے ساتھ تھیں, یا کس کے ساتھ تھیں؟ دیکھیں نا سر, پاکستان میں یہ قانون رہا ہے, ہمارے لیے تو لطیفے بنے ہوئے ہیں, مذاق بنا ہوا ہے کہ جی پاکستان کی پولیس اتنی پاورفل ہے کہ وہ ہاتھی کو ہرن بنانے کا فن جانتی ہے. تو اب وہ جے آئی ٹی میں آپ ہی لوگ تھے, آپ ہی کے لوگ تھے. اب وہ 4 آدمی کی جے آئی ٹی, 7 آدمی کی جے آئی ٹی, یہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ اور آپ ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں پاکستانی میڈیا میں, میں آپ کو ٹاپ 10 میں شامل کرتا ہوں. آپ نے انٹرویوز کیے ہیں. ابھی ایک انٹرویو جو آپ نے پچھلے دنوں ریلیز کیا ہے, اس میں ایک صاحب بڑے کانفیڈنٹ سے کہتے ہیں کہ جی ہم انڈین ایمبیسی جا کے مال لیا کرتے تھے 92-93 سے اور 2015. تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر پہ, لندن کے گھر میں, ان کی سالگرہ میں جنرل بھی اور وزیر اعظم آ کے کیک بھی کاٹا کرتے تھے,
ڈانس بھی کیا کرتے تھے. تو عزیر بلوچ کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اسے انصاف نہیں مل رہا, اور پاکستان کی سالمیت کو اگر آپ مقدم جانتے ہیں تو آپ نے عزیر بلوچ کو سپورٹ کرنی ہے, کیونکہ پاکستان کی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر شاخ پہ ایک عزیر بھی ہونا چاہیے, تاکہ الو کا قلعہ کما کرنے کے لیے عزیر جیسے لوگ دیکھیں ہونے یہ چاہیے. اس وقت آپ کے خیال میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عزیر نے کاؤنٹر کیا کرتا کیا تھا, عزیر جان بلوچ, اگر آپ بتائیں, آپ بھی چونکہ اکثر آیا جایا کرتے تھے, آپ کے فوٹوز بھی ہیں, ایونٹس آپ اکٹھے کے, تو آپ اگر بتائیں کہ کیا اس وقت پرابلم کیا تھا اور عزیر جان بلوچ کرتا کیا تھا. ایک گروپ کا میڈیا پہ اتنا کنٹرول تھا کہ ایک ہمارے یہاں بہت بڑا چینل ہے جیو, آپ بھی اس سے کوئی اچھی طرح واقف ہے. ولی بابر میرا بھی اچھا دوست تھا, حق بات کہنے پہ مار دیا گیا. نفیسہ ہود بھائی آج کل وائس آف امریکہ کو امریکہ میں جا کے ڈیل کر رہی ہیں. ایسے بے شمار, جیسمین منظور, نادیہ مرزا, کئی لوگ کراچی چھوڑ کے چلے گئے, کچھ اسلام آباد چلے گئے, کچھ دبئی چلے گئے, کچھ لندن آ گئے. تو عزیر بلوچ جو ہے وہ کنٹینیوٹی تھی رحمان بلوچ کی. اس کی شہادت کے بعد وہ آیا, جو علم میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے والد کا بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا. اب قتل کرنے والے کون تھے دنیا کو معلوم ہے. ریاست نے اس کے قتل کا انصاف نہیں دیا, تو ایک کلچر ہے, اس کلچر پہ آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. پٹھان کا کلچر کیا ہے, بلوچ کا کلچر کیا ہے. آج جو طالبان کی صورت میں پٹھان جو مارداڑ کر رہے ہیں وہ اپنے باپ دادوں کا بدلہ لے رہے ہیں. عزیر کے باپ کو جب مارا گیا, وہ شہید ہوا, پولیس نے کوئی مدد نہیں کی, تو اس کے ذہن میں تھا ہو سکتا ہے کہ عزیر کی ماں نے کہا ہو کہ میں تجھے اپنا دودھ نہ بخشوں جب تک تم اپنے باپ کا بدلہ نہ لے. اب وہ ارشد پپو کے ساتھ جو کچھ ہوا, جس کی میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے, اور آج تک میں نے اس کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی, کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا. ہم نے کوشش کی, میں اگر وہاں ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا, لیکن جو میری معلومات ہے کہ اس کے مارنے میں بھی عزیر ملوث نہیں ہے. کیونکہ ایک وقت آپ جب بادشاہ ہوتے ہیں, آپ پبلک کے پسندیدہ نمائندے ہوتے ہیں, تو عوام آپ کے آگے نمبر بڑھانے کے لیے کارروائی کرتی ہے. تو ایک بلوا تھا, ایک موب تھا, جس کے ہاتھ جو لگا اس نے اس کے ساتھ وہ واقعہ کیا, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ جے آئی ٹیز کے تماشے کے بعد اے بی سی, علی زیدی کی جے آئی ٹی, پیپلز پارٹی کی جے آئی ٹی, رینجرز کی جے آئی ٹی, آرمی کی جے آئی ٹی, اب بڑا سوال پیدا ہو گیا پاکستان کے معاشی اب کراچی کے لیے, کہ جناب چیف جسٹس صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ان جے آئی ٹی پر آپ مٹی ڈالیں اور ایک کمیشن بنائیں, ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن, جس طرح ساؤتھ افریقہ میں ہوا ہے. آپ تمام کلپٹس کو بلائیں, اس جے آئی ٹی کی روشنی میں بلا لیں اگر آپ مانتے ہیں یہ صحیح ہے تو. اور جو جس نے کہا, محمد انور نے جو کہا ہے, اس کے بعد الطاف حسین بار بار جو کہتے رہے ہیں, اور کل عامر خان نے کہا ہے کہ آپ ایسی ایک جوائنٹ کمیشن بنائیں اعلیٰ عدلیہ کی ججوں کی نگرانی میں, جو پہلے سب کو گلٹی پلیڈ کریں, پھر یہ ریاست کے ہاتھ میں انہیں معاف کر دیں. کہ عزیر جان بلوچ کو آپ ہیرو کے طور پہ دیکھتے ہیں, ٹھیک آپ کے خیال میں وہ ہیرو, لیکن اس میں یہ بھی ایک آیا ہے کہ عزیر جان بلوچ کا یہ جے آئی ٹی میں آیا ہے کہ جس کو وہی بات ہے کہ کوئی آن کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا, ہر کی وہ حلال اور حرام جے آئی ٹی بن چکی ہے. یہ بھی آیا ہے کہ وہ ایرانین انٹیلیجنس کے ساتھ انہوں نے پاکستانی جو آرمی کے بعد سیکرٹ سے وہ پاس کی. جی 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 دیئرفور اس میں جو سجیشن یہ دی جا رہی ہے کہ اس پہ غداری کا ایکٹ بھی ہے, کہ اس نے ایک دوسرا ملک ہے یا فارن کنٹری, اس کے لیے جاسوسی بھی کی. جی عزیر کے والد جو تھے وہ آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل تھے, کور کمانڈر تھے, تو وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے, ان کے پاس بڑی فائلیں تھیں, تو عزیر نے وہ فائلیں اٹھا کے دے دی. اب میرا یہ سوال ہے کہ عزیر بلوچ ایک ٹرانسپورٹر کا بیٹا, ایک بس ڈرائیور کا بیٹا, اس کے پاس اہم تنصیبات کی معلومات کیا آ سکتی ہے گوگل کے ہوتے ہوئے, یہ سوال ہے. اور رہا سوال ایرانی پاسپورٹ کا, تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ بلوچ اور ڈیول نیشنل ہیں, ان کے پاس ایرانی پاسپورٹ ہوتا ہے اور ایک شناختی کارڈ ہوتا ہے جسے ہم بلوچی میں کہتے ہیں سجل, ٹھیک ہے جی. اسی طرح کے پی کے میں رہنے والے پشتون آبادی کے لوگ ہیں, وہ ہادوں کے پاس افغانی پاسپورٹ ہے. اس طرح ہمارا ایک ٹرائب ہے ہسنی, آدھے افغانستان میں رہتے ہیں, آدھے ایران میں رہتے ہیں, آدھے بلوچ ایران میں رہتے ہیں, آدھے ہمارے بارڈر ہے. اور بارڈر پہ اب سکتی ہوئی انہیں لوگ بارڈر پہ اس طرح فریلی آئے جایا کرتے تھے جس طرح فرانس اور لندن کے لوگ آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عزیر پہ یہ الزام لگانا انتہائی مذاقہ خیز ہے. ہم پاک فوج کی وہ ریجمنٹ ہے جس کی نہ تنخواہ ہے نہ جس کا حلف ہے, ہم غیر اعلانی آپ کی فوج ہے. اگر ہم لیاری والے نہ ہوتے تو الطاف نے باجا بجا دینا تھا, یقین کریں. اب آپ کے پاس ساری رپورٹس ہیں, اور یقین کریں میں لندن میں ان تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے بازو اور ہمارے ہاتھ بن کر الطاف کے گھر کے آگے کی ہے.
اور یہ میرے پیچھے جو تھا وہ لیاری تھا. میرے پیچھے پاکستان کی نہ ریاست تھی, کیونکہ ایک وقت تھا صدر پاکستان, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ تارڑ ہو, چاہے موجودہ ہو, وزیر اعظم, آپ کی تمام اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی, جنرل ضیاء الحق سے لے کر مشرف تک, کیانی تک, وہ سب کیا کرتی رہی ہے. بلوچوں نے, پشتونوں نے, پنجابیوں نے, سرائکیوں نے مل کر کراچی میں ایک جنگ کا آغاز کیا. بوری بند لاشیں گئیں, جو کچھ ظلم ہوا. اب جنرل صاحب زندہ ہیں, مشرف صاحب. سر میرے پاس یہ رپورٹ نہیں ہے, میرے پاس تصاویر ہیں کہ 31 مئی کو, یہ 1 مئی یا 31 مئی کو یہاں پر انور کے گھر پر سالگرہ میں کس نے گانے گائے, کس نے طبلے بجائے اور کس نے ڈانس کیا. جرنلسٹ بھی تھے, آپ کہیں تو میں ایک نام لے بھی دیتا ہوں. وزیر راہ کا ایجنٹ ہوتا تو آج میں نہ ہوتا. خدا نہ خواستہ 1% میں شک کرتا ہوں کہ مبارک حسین کلبوشن, اس کا پاسپورٹ بھی الگ تھا, نام بھی الگ تھا. ہو سکتا ہے کراچی میں یا بلوچستان میں کہیں چائے پیتے ہوئے وزیر کی ملاقات ہو گئی ہو. مبارک حسین نام تھا, مسلمان تھا, اور لگ بھی مسلمان ہی رہے ماشاءاللہ. تو یہ غلطی ہو سکتی ہے, تو اس کی بھی انکوائری ہو. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ملاقات میں بھی کیا عزیر بلوچ کے پاس کون سے نقشے تھے. جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت, اس کو عزیر جان بلوچ سے کس قسم کے روابط تھے آپ کے, اور کیا پاکستان تحریک انصاف کی عزیر جان بلوچ نے کبھی مدد کی, یا کیا تحریک انصاف چاہتی تھی کہ عزیر جان بلوچ ان کے ساتھ مل کر کام کرے؟ میں تو پی ٹی آئی کا بندہ تھا اور اب بھی سمجھے ہوں. ہم نے تو عمران کو سپورٹ کی تھی کہ جناب کرپشن کے ایجنڈے پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بی بی کی شہادت کے بعد ہمارے پاس چوائس نہیں تھی, اور دوسرا تھا بغض معاویہ, زرداری کی بغض میں ہم جان بوجھ کر گئے تھے عمران کے پاس. ہمیں وہ ایک بندہ سمجھا, اور نعیم الحق اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان سے میری میٹنگ ہوئی. میرے پاس تصاویر بھی ہیں, میں جاری نہیں کرنا چاہتا. میرے پاس تو تصاویر علی زیدی کے ساتھ بھی ہیں, میں جاری نہیں کرنا چاہتا. ابھی تک ہماری اخلاقی قدریں مضبوط ہے, ٹھیک ہے جی. بیانات بھی ہیں, ہم نے سپورٹ کی, ان کے جلسوں کو سپورٹ کیا. ورنہ یہ عمران خان پی ٹی آئی کے معتبر, میرے 22 سال پلس 2 ایئرز ایکسپیرینس گائے, وہ تو کراچی ایئرپورٹ سے باہر نہیں آ سکتے تھے. چیف جسٹس چودھری افتخار کراچی ایئرپورٹ سے باہر نہیں آ سکتے تھے, کراچی میں یہ جلسہ نہیں کر سکتے تھے. فیصل واڈا سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کلفٹن کا پہلا جلسہ آپ نے کیسے کیا تھا, بتائیں نا لوگوں کو. علی زیدی سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا. تو لیاری اور ملیر پی ٹی آئی کی بیک بون تھا. وہ تو بعد کے الیکشن میں اسٹیٹمنٹ نے سپورٹ کر کے ایم پی بنایا. ہم نے ایم تو نہیں بنائے, لیکن یہ کہ ہم نے ان کو پہلا آکسیجن سلنڈر دیا تھا لیاری کی صورت میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو میں اب بھی سپورٹ کرتا ہوں. اور عمران خان کی ایکٹیویٹیز بڑھ جائے اور یو ٹرن کا خاتمہ ہو جائے, پھر لیاری ساتھ عمران خان کے. میں آج آپ کو ایک ارگ صاف کرتا ہوں. رابعہ ضیاء آپ جانتے ہیں, یو کے کی پریزیڈنٹ تھی. ایک دن مجھے کال آتی, میں اٹینڈ کرتا ہوں, اور رابعہ مجھ سے بات کرتی ہیں. رابعہ زندہ ہے. حبیب کیسے ہیں؟ میں نے کہا آلویز اللہ کا شکر. بولے خان صاحب ذوالفقار مرزا سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا پہلے سڑی تو گل کراؤ. ہم نے بھی بات کی. خان سے میں ملتا رہا ہوں, 3-4 مرتبہ ملا ہوں جنگ فورم میں یہاں وہاں. تو خان صاحب سے بھی بات کی. اس کی جو کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں اور ڈوئنگ ویل. ذوالفقار مرزا سے بات ہوئی, طے ہوا کہ ہم سپورٹ کریں گے. ان کے پہلے جلسے میں عزیر جان بلوچ نے 40 یا 25 سوزوکیاں بھیجی ہیں, بڑی والی. کب کی بات ہے یہ 13, ہم یہاں 11 میں تھے رائٹ, جب ذوالفقار مرزا آئے تھے. اور یہ ہمارا پروگرام تھا دعوت ریسٹورنٹ میں, وہاں پہ فون آیا تھا. تو ہم نے پھر سپورٹ کی. یہاں تک کہ ہم نے تو لاڑکانہ کے جلسے میں بھی لوگ بھیجے, سوزوکیاں بھیجی ہیں, سوزوکیاں اور جو شیزو ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں ڈالے ٹائپ کے, وہ بھیجے ہیں. اور لیاری میں بھٹو صاحب کا اب بھی وہ اثر و رسوخ ہے. بھٹو صاحب کا جلسہ تھا کس کا؟ وہ عمران خان کا تھا, کراچی میں. کراچی. مسلم لیگ نون کے غوث علی شاہ آئے تھے. پھر شرائط ان کی تھوڑی سی وخریٹ تھی کہ خفیہ مدد کریں. پی ٹی آئی بھی چاہتی تھی, ان کی شرائط بھی تھی کہ جناب کہ اگر ہم ساتھ اوپن لیں گے تو شاید کچھ لوگ شور کریں گے, میڈیا یا ایم کیو وغیرہ وغیرہ. تو میرا یہ مطالبہ تھا. عزیر کی صورت میں عزیر بھی, ظفر مرحوم بھی یہ کہا کرتا تھا کہ صاحب یہ سودا گھاٹے کا ہے. ہم کہتے ہیں جب ہم اسپورٹس مین کے لوگ ہیں, ہم محب وطن ہیں, تو خفیہ کیوں؟ نعیم الحق اس زمانے میں سندھ کو لیڈ کرتے تھے. نعیم الحق مرحوم ہمارا برج تھے رابطے کا, اور باتیں بہت آگے تک چلی گئی تھیں. اور اسی بنا پر ہم نے جیسے یہاں پہ بھی عمران خان, میں نے سے پہلے کہا عمران خان صاحب آئے تھے, ان سے فون پہ میری بھی بات ہوئی. ذوالفقار مرزا نے بھی کی,
وہ بات کرانے والی رابعہ ضیاء تھی، ٹیلی فون میرا تھا. اب اس پہ بھی اگر انکوائری کی جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. سر علی زیدی نے تو ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے. اب وہ ٹویٹ میرے خیال ہے پیپلز پارٹی والے چلا رہے ہیں. تو زیدی صاحب ہم کل بھی انوسینٹ تھے، ہم آج بھی انوسینٹ ہیں. میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم انوسینٹ لائک اے نیو بورن بیبی، جیسی میری ماں نے پیدا کیا تھا. اور عزیر کے بارے میں بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک آدھ غلطی ہوئی ہوگی لیکن ہی از آلسو انوسینٹ. تو ایسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ملکہ نے یہاں پر رابن ہوڈ کو نائٹ ہوڈ کا خطاب دیا. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو عزیر جان کے خلاف یا جو بھی وہ سیاست ہو رہی ہے اس پہ سب سے جو لیڈنگ رول ہے وہ سامنے آ رہا ہے. جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرز ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر ایک کلیئر پوزیشن لی ہوئی ہے کہ عزیر جان بلوچ نے مطلب جو جے آئی ٹی ہے وہ اوتھینٹک ہے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے جتنے بھی لوگ عزیر جان بلوچ سب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ جے آئی ٹی اب علی زیدی نے ایک بات کہی ہے جو میں ہنستا بھی ہوں، سر پیٹتا ہوں کہ کاش اس کو تھوڑی عقل مل جاتی کہ کوئی خاکی لفافہ دے گی. یہ لفافہ ان کو ملا تھا 2017 میں 18 میں، تو یہ اس وقت اس کا استعمال کرنا تھا جب زرداری بند تھے. اب تو بیل ہو گئی، اب اس کا فائدہ نہیں ہے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے. تو اب یہ زرداری صاحب کو ڈرانے کی بجائے ایک تیر میں دو شکار ہونے، زرداری کو بھی ڈرایا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے. کہ پیپلز پارٹی کا اور عزیر جان بلوچ کا کس حد تک ان کا انٹریکشن تھا، کوآپریشن اور جو الائنس تھا وہ کس قسم کا تھا؟ دیکھیں جب میں پاکستان سے جو حالات میں جب خطرات میں تھا وایا افغانستان جب میں آیا تو عزیر کا ایک دن فون آتا ہے مجھے کہ لالا، مجھے وہ لالا کہتا ہے اب بھی. میں بولو بھائی خیر ہے. بولتا ہے پیپلز پارٹی والے ملنا چاہ رہے ہیں لیکن تم کو مائنس کر کے. کہ ابھی -1 کی بات ہو رہی، مائنس ابھی. کیوں عزیر نے جذبات میں آ کے ایک بات کی تھی، ہم نے پیپلز پارٹی چھوڑ دیا. زرداری کو بھی اس نے برا بلا کہا. اور مجھے یاد ہے آپ جب میں ایئرپورٹ آیا تو آپ نے سوال بھی کیا تو میں نے یہی کہا تھا کہ عزیر نے اگر پیپلز پارٹی چھوڑ دی تو میں نے بھی چھوڑ دی، کہ میں نے اسے اپنا سردار کہا ہوا تھا. ورنہ پیپلز پارٹی سے میرا تعلق تھا اور ہے. میں جب بھی پیپلز پارٹی میں جانا چاہوں گا، ایسی زرداری صاحب مائنس ہوں گے، پیپلز پارٹی میری ہے، تھی اور رہے گی. تو میں نے کہا عزیر چھوڑو مجھے. تو فریال صاحبہ نے آ کر معاملات طے کی. سینیٹر یوسف بلوچ بھی تھے، قادر پٹیل بھی تھے، سعید غنی بھی تھے، اور فریال صاحبہ خود بھی تھی، اور قائم علی شاہ بھی تھے، اور شرمیلا بھی تھی. ایسے بہت سارے لوگ تھے. تو میں نے ان کو ایک مشورہ ضرور دیا کہ ان سب چیزوں کی ویڈیو بنانا اور تصاویر کھینچنا تاکہ کبھی نہ کبھی یہ بولیں گی. تو مجھے مائنس کر کے، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا میرے دفتر پہ حملہ ہوا تھا، میرا بھائی شدید زخمی ہوا تھا اور 2 کارکن بھی شہید ہوئے تھے، تو انہیں کوئی پیسہ نہیں ملا. تو میرے ایک بھائی نے کہا کہ لالا یہ تو ہمیں ذاتی ہو رہی، میں نے اور اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، یہ 2-5 لاکھ نہیں ملے تو تم سروائیو کرو، مسئلہ نہیں ہے. اور اس شہید کو ہم نے اپنی جیبوں سے مینج کیا. جو ظلم آصف علی زرداری، رحمان ملک نے الطاف کے مشورے پر، الطاف کے کہنے پر، کیونکہ ہم سب سے بڑی رکاوٹ تھے، ہم ڈیفنس لائن تھے لیاری کی صورت میں کراچی کو بچانے کے لیے، معاشی ہب کو بچانے کے لیے. کیونکہ میں بار بار یہ جوڑتا ہوں کہ یہ لڑائی اتنی آسان نہیں تھی، اس کے ایجنڈے بڑے لمبے تھے. اور آپ کے انٹرویو نے، جب انور کا انٹرویو آپ نے کیا تو یہ ثابت ہوا کہ ایجنڈا کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی وقت بھی ٹنگ کر سکتی ہے. کہ جنرل مشرف نے حامد میر کے پروگرام میں کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میرا بس چلے تو میں الطاف کو ٹھوک دوں. پھر کیا محرکات ہوئے، کیا وجوہات ہوئی کہ الطاف اور جنرل مشرف میں اتحاد ہو گیا، محبت بڑھ گئی. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عزیر جان بلوچ کے مسئلے پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں اس پر کھل کر سیاست کر رہی ہیں. میں کہوں گا 100 نہیں، یہ 1000% یہی ہے کہ دونوں گروپ فیل ہیں. پرفارمنس کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے، اور جس طرح کورونا کو ڈیل کیا گیا ہے، معیشت کو ڈیل کیا گیا ہے، ان کی پوری ٹیم فیل ہے. 22 سال کا تجربہ انڈر دی کارپیٹ ہو گیا. پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتاً فوقتاً ایشوز کریٹ کرتے ہیں. تو اب ان کے پاس ایشوز عزیر بلوچ رہ گیا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ کوئی نیا ایشوز لے کر آئے، کسی نئے پر یہ چھپنے کی کوشش کرے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ہی حل ہے، اس موجودہ حکومتوں سے جان چھوڑا لی جائے. یا تو عمران خان خود جا کے ایک تجویز دے دیں ایوان صدر کو، جی یہ پارلیمنٹ توڑو، نئے الیکشن ہو. گینگ وارز لیاری میں بہت زیادہ ہو رہی تھی اور مطلب ایک نو گو ایریا بنا ہوا تھا. تو وہ آخر وہ سارے کریکٹرز وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہے تھے؟ وہ سارا کچھ ہو تو رہا تھا اس وقت. لیاری لارڈز ہمیشہ رہے ہیں، لیکن جب یہ عزیر اور رحمان کا زمانہ آیا تو اس وقت کہانی بدل گئی. آپ نے اچھا سوال کیا. میں پھر مطالبہ کرتا ہوں ریاست سے، اسٹیبلشمنٹ سے اور چیف جسٹس صاحبہ سے
صاحبان سے کہ نبیل گبول کی انکوائری کی جائے، کیونکہ غفار ذکری، ارشد پپو یا حاجی لالو، ان پہ کلیئر الزام تھا بی ایل اے کا، اور بی ایل اے کے جو مخالف گروپ تھا وہ رحمان کا گروپ تھا یا عزیر کا گروپ تھا۔ رحمان بلوچ نے زندگی میں کہا تھا کہ گورنر سنگھ جو 14 سالہ گورنر تھا عشرت العباد، اس نے رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اگر اس وقت رحمان چلا جاتا ہے الطاف کے ساتھ، رحمان بلوچ سردار جس کو لوگ ڈکیت کہتے ہیں، تو آج کراچی پاکستان کا حصہ نہ ہوتا، خدا نخواستہ۔ رحمان محب وطن تھا، عزیر اس سے بڑا محب وطن تھا، لیاری پورا محب وطن ہے۔ لیاری میں کبھی بی ایل اے آ ہی نہیں سکتی، اور میں اس کی ایک مثال یوں دوں گا کہ اگر لیاری میں بی ایل اے کے لوگ ہوتے یا لیاری سپورٹ کرتی نا مرتضیٰ، تو چائنیز ایمبیسی پہ ہونے والا حملہ یا اسٹاک ایکسچینج پہ ہونے والا حملہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ اور اس پہ میں کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے لوگ بھی کراچی میں راک ایجنٹ نہیں رہے، اب جو تھے وہ فارغ ہو گئے، باقی سارے محب وطن ہیں۔ آپ ان تمام لوگوں کو ریکنسیلیشن کے بعد ایک موقع دیں۔ الطاف نے مس یوز کیا ہے، کوئی اپنی ڈگریاں لے کر نوکریوں کی تلاش میں رہا، کوئی اپنا بیچارہ فٹ بال کھیل کر، آج کچھ بھی نہیں ہے، نہ روزگار ہے، نہ ڈپارٹمنٹل ٹیمز ہیں، نہ باکسنگ ہو رہی ہے۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، عزیر آئی لو یو،